اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مرجر کریں گے. اس میں جو کے پی تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت اس مرجر کی تھی کہ کیونکہ نقصان اور فائدہ کے پی کو ہی ہونا تھا. اگر یہ مرجر غلط ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان پختونخوا کو ہے، اور اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کے پی میں فائدہ اس لیے ہے کہ آبادی بھی بڑھ جاتی ہے اور ریسورسز بھی بڑھ جاتی ہیں، اور موقع مل جاتا ہے کہ جو قبائلی پرانے قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ وہ ہر سوشل انڈیکیٹرز میں پیچھے رہ گئے تھے، تو کوشش یہ تھی کہ ان کو بھی اپ لفٹ کیا جائے. تو جب یہ مرجر کا فیصلہ ہوا تو یاد رکھیں کہ ساری جتنے بھی صوبے تھے سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ 3% اپنا جو اینیول جو ان کی این ایف سی ایوارڈ میں سے وہ فاٹا کی طرف جائیں گے. فاٹا مرجر کی یعنی جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئی تھی ان کی اپ لفٹ میں جائے گا. تو صرف جب یہ وعدے تو سب نے کر دیے، لیکن 2018 کے بعد صرف پنجاب نے پیسے دیے اور پختونخوا نے اپنے سے پیسے دیے. نہ وہاں بلوچستان کی طرف سے پیسہ آیا نہ، اور سندھ نے صاف انکار کر دیا، جبکہ یہ ایک سب کا فیصلہ ہوا تھا. اب یہ میں تھوڑا سا ذرا سب کو یہ بھی بتا دوں جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، یہ کیوں ضروری تھا ایکسٹرا فنڈز دینے مرج ڈسٹرکٹس کو. کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور پہلے تو وہ ویسے ہی پیچھے رہ گئے ہر سوشل انڈیکیٹرز کے اندر. پڑھائی میں غربت سب سے زیادہ وہاں تھی، لوگ وہاں کوئی نوکریاں نہیں تھی، لوگ باہر زیادہ تر کام کرنے جاتے تھے. لیکن جو سب سے زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ ایک وہاں اینٹی مرجر ایک طبقہ تھا، تو ان کے لیے بھی اگر آپ مرجر کے اندر وہاں لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ مرجر جو اینٹی مرجر گروپ ہے ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے اس کے خلاف کیمپین کرنا. اور کیونکہ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے میں یا مرج ڈسٹرکٹس میں ہوا تھا، اس لیے بھی پیسہ خرچ کرنا بڑا ضروری تھا. لیکن جب پیسے وہاں سے بھی نہیں دے اور جو پختونخوا حکومت جس نے اپنے فنڈز دینے تھے انہوں نے تو اپنے فنڈز دے دیے، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ ہماری جب گورنمنٹ یہ بیرونی سازش کے تحت ہمیں گرایا گیا تو جب فیڈرل گورنمنٹ ان کی آئی نون لیگ کی، ان کو ایک تو انہوں نے فنڈز روک دیے اور دوسرا ان کو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ جب وہ آئے ہیں باہر سے، وہ جو ٹی ٹی پی ادھر پش ہوگی، جب پاکستان آئے تو ان کی ری سیٹلمنٹ کے اوپر ان کو توجہ دینی چاہیے تھی. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں خاص طور پہ پلان کیا کہ ایک تو ہم نے فاٹا کے اوپر ہم نے ایکسٹرا فنڈز دینے ہیں کیونکہ بڑا ضروری ہے. تباہی تو ابھی بھی اثرات ہیں تباہی کے، وار آن ٹیرر کے. لیکن دوسرا ان کی ری سیٹلمنٹ پہ ہم نے پیسہ خرچ کرنا تھا. اب یہ جتنے بھی 30 سے 40 ہزار یا 45 ہزار لوگ جو واپس آ رہے ہیں، جن میں سے 5 سے 7 ہزار فائٹر ہیں، ان کو ری سیٹل کرنا تھا ہم نے وہاں، اور یہ سب کو پتا تھا بڑا مشکل ہے. ہمارے جو کے پی کے لوگ ہیں جو ملاکنڈ میں خاص طور پہ، انہوں نے بتایا ہمیں کہ وہاں ان کی دشمنیاں ہو گئی ہیں، وہاں کوئی قتل ہے، یہ جب واپس آئیں گے مشکلیں پڑیں گی، وہ سب پتا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں، 30-40 ہزار لوگ تو کہیں نہیں، آپ ان کو افغانستان میں تو نہیں وہ رکھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آنا تو واپس ہی تھا. لیکن یہ ٹائم تھا ان کو توجہ دینے کا. وہاں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو سوائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے نہ انہوں نے معیشت کے اوپر توجہ دی. جو حالات اب آپ کے سامنے ہیں، ساری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں سیلاب کے نام پہ، کیونکہ معاشی طور پہ تو پاکستان کے آج وہ حالات ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوئے. وہ اکانومی جو شاید پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہو، 6% پہ ترقی کر رہی ہو، انڈسٹری گرو کر رہی ہو، زراعت میں
लोगों किसानों के अच्छे हालात हो, सर्विस इंडस्ट्री तरक्की कर रही हो, टैक्स कलेक्शन ऊपर रिकॉर्ड पे जा रही हो, उस माइशत को इन्होंने लाके यहां खड़ा कर दिया आज कि इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस है। और दूसरा, ये जो दहशतगर्दी ये जो बढ़नी शुरू हो गई, ये इसलिए हुई इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी उसके ऊपर। और सारा सबसे ज्यादा खतरा पख्तूनख्वा को है कि वहां अगर ये समझ रहे हैं, इनके जो वजीर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी पख्तूनख्वा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ये गौर से समझ लें कि जब तक इस वक्त ये बॉर्डर्स का पहले तो कंट्रोल है फेडरल गवर्नमेंट के नीचे, और दूसरा पुलिस से एक्सपेक्ट करना कि जिस तरह की वो वेपन्स उनके पास हैं और उनका मुकाबला करना, ये मुमकिन नहीं है। अभी तक रेंजर्स हैं कराची के अंदर, और कराची में दहशतगर्दी उस लेवल की नहीं जो कि ट्रेनिंग इनकी है, इनका और उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये बैटल हार्डन लोग हैं, इनके पास वो जो अमेरिकन लेटेस्ट वेपन्स छोड़ के गए वो वेपन्स हैं। तो ये समझना कि पख्तूनख्वा की पुलिस इनका मुकाबला करेगी, ये जब तक कि फेडरल गवर्नमेंट पूरी तरह इसको तवज्जो ना दे, मुझे खौफ क्या है। और मैं हर मीटिंग में कहता गया हूं मैंने जब हमारी मीटिंग्स हुई, जॉइंट मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उधर भी मैं उनको कहा कि अगर आप अपने जो सूबों के पैसे थे, जो सूबों ने अपना 3% देना था नेशनल फाइनेंस अवार्ड से, जो उन्होंने वादा किया हुआ था, मैंने इनको तब कहा कि अगर यहां फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया हमारी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में या कबायली जो फॉर्मर कबायली इलाका था, तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, हमारी इकोनॉमी नहीं स्टैंड कर सकेगी अगर यहां दहशतगर्दी बढ़ गई, इसके असरात सारे पाकिस्तान पे जाएंगे। मैं तब उनको कहता रहा कि अपने पूरे पैसे दो ताकि हम वहां डेवलपमेंट करें, जो वॉर ऑन टेरर से तबाही हुई थी मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, उसको ठीक करें। और इसका सबसे बड़ा ये जो आज सिचुएशन आ रहा है, इसका सबसे बड़ा जो कैजुअल्टी होगी, नुकसान होगा, पख्तूनख्वा की हुकूमत है। वहां पख्तूनख्वा के लोग पहले ही, उनको पता है वॉर ऑन टेरर में उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। जब हम आए थे 2013 में तो 500 से 600 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, और वो पुलिस वालों का ये स्टेज था तब कि वो अपने आप को बचा रहे थे, वो अवाम को नहीं बचा सकते थे। पुलिस चौकियों के अंदर उनको अटैक कर रहे थे वो। मैं 2013 जब हम आए थे तब की बात कर रहा हूं। तो अब मुझे खौफ ये है कि फिर अगर ये अभी पूरी इसके ऊपर तवज्जो ना दी गई, ये फिर वही सिनारियो की तरफ हम जा रहे हैं। और ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी हमने टीटीपी से कोई बैठ के कोई पीस टॉक्स की बात की, ये लोगों को गुमराह ना करें, झूठ ना बोलें लोगों से। ये सारे स्टेक होल्डर्स बैठे थे, इन सबके सामने प्रेजेंटेशन दी गई थी कि जनाब हम इनको कैसे रीसेटल करना है, क्यों हमने इनके साथ पहले बातचीत करनी है। पहले हमने उनसे बातचीत करेंगे तो उसके बाद देखेंगे, हो सकता है इनमें से कहीं रिकंसाइल ना हो, लेकिन जो मिलिट्री होती है, ये याद रखें, मिलिट्री ऑपरेशन तो एक हिस्सा हो सकता है ओवरऑल पीस सेटलमेंट का, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ और मिलिट्री ऑपरेशन ये कभी भी कामयाब नहीं होता। मिलिट्री ऑपरेशन ओवरऑल पीस एग्रीमेंट का एक हिस्सा होता है, और ये सबसे वो हिस्सा है जो आपको बचना चाहिए इससे। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, इसके अपने असरात होते हैं। और मुझे जब ये एक और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक मुझे जो और खतरनाक चीज नजर आ रही है, एक दो गैर जिम्मेदार वो वजीर जिनको अकल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, उनको पूरे ना समझ है अफगानिस्तान का सिचुएशन क्या है, ना उनको हमारे ये बॉर्डर एरियाज में मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का पता क्या है, वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान में जाके हमले करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे।
یہ آپ غور سے سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت افغانستان کی جو حکومت آئی ہے اس نے صرف ہمارے سے کوآپریشن کرنا ہی بند کر دیا جو ہمارے ساتھ پوری طرح کر رہے تھے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ پھر اگر یہ شروع ہو گئی دہشت گردی کی یا جنگ تو یہ چلتی جائے گی، یہ رکے گی نہیں اس کے بعد، کیونکہ اگر وہ وہاں باڑ تو کئی جگہ سے توڑنی شروع ہو گئے ہیں، تو کیوں نہیں بات کی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ؟ کیوں نہیں ابھی تک پاکستان کا جو فورن منسٹر ہے وہ ساری دنیا کے چکر لگا رہا ہے، وہ مسلسل کہیں پھرتا، کبھی کہاں دیکھتے ہیں کبھی کہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ تو افغانستان جانا چاہیے تھا اس کو۔ ہم نے شاہ محمود قریشی کو آتے ساتھ ہی افغانستان بھیجا تھا، ہم نے اس سے بات چیت کی تھی، ہم ہر چیز کے اوپر وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اگر آپ نے اس وقت ان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گی، یہ وار آن ٹیرر، یہ جو اب نئی اپنی وار آن ٹیرر ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی آخر میں بات کرتا ہوں کہ میرے اوپر بڑی تنقید کی جی، اس نے کہا جب امریکنوں نے، اس نے پوچھا میرے سے انٹرویو میں کہ جی اگر آپ بیسز دیں گے امریکہ کو، اور کہا جی عمران خان کو، ہمارے کرائم منسٹر جو کہ ساری جگہ دنیا کو خوشامد کرتے پھرتے ہیں، اس نے بڑی تنقید کی میری کہ جی عمران خان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہا تھا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب جو یہ ہمارے فورن منسٹر نے جا کے امریکنوں کو کہا کہ جی ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اگر ہم نے پھر سے امریکہ کی مدد لی تو یاد رکھیں جب ڈرون اٹیکس امریکہ کرتا تھا، جب وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا قبائلی 400 سے اوپر ڈرون اٹیکس کیے تھے جب یہ نواز شریف اور آصف زرداری ملک کے سربراہ تھے، تو جو سارا بدلہ لیا جاتا تھا، جن کے لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے، جن کے رشتہ دار مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں قبائلی علاقے میں، وہ بدلہ پاکستان سے لیتے تھے، ہمارے سیکیورٹی فورسز سے لیتے تھے۔ تو پھر سے اگر یہ شروع ہو گیا، اگر ہم نے کسی طرح کی انٹرفیرنس مانگ لی تو یہاں تو مسلسل انتشار پھیل جائے گا۔ بڑی مشکلوں سے ہمارے دور میں ٹورزم شروع ہوئی، بڑی مشکلوں سے ہمارے باہر کی ٹیمیں، کرکٹ میچز یہاں شروع ہوئے، باہر سے لوگوں کا اعتماد بڑا پاکستان آنے کے لیے۔ تو اگر یہ پھر سے شروع ہو گیا تو یہ تو پاکستان آگے ہی مشکل حالات میں ہے، تو یہ ہمارے لیے تو عذاب ہے آگے۔ تو لہٰذا میں ابھی آخر میں یہ کہوں گا کہ اس میں بڑا ہمیں عقل سے چلنا پڑے گا، اس میں ایک ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو بیٹھ کے اس کے اوپر مسلسل میٹنگز کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے سارا وقت، اور خاص طور پہ پختونخوا کی پوری ان پٹ لینی چاہیے۔ میں نے پچھلی میٹنگ میں مجھے تو نہیں نظر آیا پختونخوا کا چیف منسٹر کدھر تھا جو پچھلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ نقصان تو پختونخوا کے اندر ہوگا اگر یہ جنگ پھر چل پڑی۔ تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اب نمبر 1 ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے معیشت جو انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور اب نمبر 2 ہمارا مسئلہ بنتا جائے گا اگر ابھی سے ہم نے دہشت گردی کے اوپر ایک کنسنسس، اور خاص طور پہ پختونخوا جو سب سے افیکٹڈ صوبہ ہوا تھا، سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا وار آن ٹیرر میں، ان کو ساتھ شامل کر کے اور فوری طور پہ اس کے اوپر نیگوسیشنز اور ڈسکشنز کریں، ڈیبیٹ کریں، تاکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے۔